دوستوں کہتے ہیں کہ ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو عمیر تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ ابو عمیر کے والدین اس کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ ایک دن عمیر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ صبح سے شام تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر جب اندھیرا ہونے لگا تو اس نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس کا تھکن سے برا حال تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، پھر لکڑیاں باندھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ ابو عمیر برگد کے ایک گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ اس درخت پر اس نے شاخوں کو باندھ کر ایک جھولا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت اسی جھولے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی عمیر شاخوں اور پتوں سے بنے ہوئے جھولے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عمیر کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل کو گھپ اندھیرے نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ عمیر ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک رتھ نمودار ہوئی۔ اس رتھ کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان چاروں گھوڑوں کے کمر پر رنگین پر تھے۔ وہ پرستان کے اڑنے والے گھوڑے تھے۔ اس رتھ میں پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رتھ کے پیچھے کئی اور رتھ بھی تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ وہ سب زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رتھ سے اتری اور فوراً بولی، جشن کا اہتمام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل جگمگ کر اٹھا۔ اصلی فانوس روشن ہو گئے۔ ان کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ سوئی گرتی تو وہ بھی فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے لگی۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی مزہ آ گیا۔ ابو عمیر لکڑہارا جو ابھی تک سو رہا تھا، گانے بجانے کی آواز سن کر جاگ گیا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملی اور دانتوں تلے انگلی دبائی، لیکن سب کچھ ویسا کا ویسا ہی رہا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ عمیر سوچنے لگا آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئیں۔ اس نے سوچا کہ پریوں سے یہی سوال پوچھا جائے، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم ذات کو دیکھ لیں تو قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں، اس لیے وہ چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریوں کا یہ جشن جاری رہا۔ پھر پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے بولی، شہزادہ مائیکل کو پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی چند پریاں ایک رتھ سے پریزاد شہزادے مائیکل کو لے آئیں اور درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کوڑا نکالا، کوڑے کو ہوا میں لہرایا اور چھڑاپ کی آواز کے ساتھ شہزادے مائیکل کی کمر پر مارا۔ شہزادے کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی طرح 15 کوڑے مارے گئے اور ہر بار شہزادے کے منہ سے دردناک چیخ نکلتی رہی۔ عمیر درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ شہزادے پر ظلم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر درخت سے چھلانگ لگا دی اور ملکہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں خوف اور حیرت کی وجہ سے چیخنے چلانے لگیں، آدم زاد پکارنے لگیں۔ ملکہ پری نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئے؟ عمیر بولا، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، درخت پر سو رہا تھا کہ گانے بجانے کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش رہا مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، تم اس قدر سنگ دل کیوں ہو؟ اس شہزادے سے کیا غلطی ہوئی ہے جو اسے اس قدر سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ملکہ پری نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ماں ہو کر بھی اسے یہ سزا دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پرستان میں غلطی چاہے مزدور سے ہو یا شہزادے سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ تمہاری دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم بالکل صحیح کہتی ہو ملکہ پری، عمیر لکڑہارے نے کہا۔ طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے، اس دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، مگر ایک اور بڑی عدالت بھی ہے جہاں صحیح انصاف ہوتا ہے، وہ عدالت خدا کی ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ آخر شہزادے سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ پری ملکہ بولی،
اس احمق نے سبز دیو کی باتوں میں آ کر شاہی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کے مطابق پرستان کا بادشاہ وہی بن سکتا ہے جس کے پاس وہ موتی ہو۔ اب جیسے ہی میں مروں گی تو سبز دیو پرستان کا بادشاہ بن بیٹھے گا۔ وہ ظالم اور خونخوار دیو پرستان کا بادشاہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ پرستان میں پیدا ہونے والی فصلیں اور سارے پھل اس کے قبضے میں آ جائیں اور وہ انہیں اپنے ساتھی دیو میں بانٹ دے۔ اس طرح پریاں بھوکی پیاسی رہ کر مر جائیں گی اور پرستان جو ہی پریوں سے خالی ہوگا دیو اس پر قبضہ کر لیں گے۔ عمیر نے کہا یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی ہے۔ ملکہ نے کہا اس غلطی کی سزا میں ہر چاندنی رات میں اسے زمین پر لا کر کوڑے مار کر دیتی ہوں۔ عمیر نے پوچھا کہ پریاں مل کر کیا وہ پتھر واپس نہیں لا سکتی؟ ملکہ نے کہا نہیں، وہ بے حد خونخوار اور طاقتور ہے۔ عمیر نے کہا مجھے بتاؤ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ملکہ نے کہا یہاں سے سینکڑوں میل دور شمال میں ایک کھنڈر ہے۔ اس کھنڈر میں موجود ایک کنویں میں ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو بھی بھوتنی کے ہتھے چڑھ جائے وہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے۔ اگر اسے صحیح جواب دے دیا جائے تو وہ نہ صرف جان چھوڑ دیتی ہے بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتا دیتی ہے۔ اگر جواب غلط ہو تو خون پی کر ہڈیاں چبا جاتی ہے، اور آج تک کوئی اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ سبز دیو میں کوئی نقص ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اس کی کوئی کمزوری ہے؟ عمیر نے پوچھا۔ ملکہ نے جواب دیا نہیں، ویسے تو اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن ہاں اسے دن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن رات میں ایک دن کا بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب عمیر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو، کسی کے کام آنا بھی ایک عبادت ہے۔ میں اس مظلوم شہزادے کو کوڑوں کی اذیت سے بچانے کے لیے سبز دیو سے موتی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملکہ پری حیران ہو کر بولی وہ تمہیں چٹکی میں ختم کر دے گا۔ عمیر نے کہا جو خدا کو منظور ہے وہی ہوگا۔ کیا تم مجھے ان کھنڈرات تک پہنچا سکتی ہو؟ ملکہ نے کہا ہاں، میرا رتھ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ عمیر نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اپنے گھر سے کچھ چیزیں لے کر آتا ہوں۔ عمیر نے اپنے گھر سے چمڑے کی ایک تھیلی میں دہی بھرا، ایک رسا لیا اور ایک بھوپو لیا۔ تینوں چیزیں لے کر وہ جنگل میں واپس آ گیا اور رتھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے اڑنے لگے۔ کافی دیر بعد گھوڑے رتھ کو لے کر نیچے اترے۔ عمیر چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ چاند کی روشنی میں وہ کھنڈرات اور بھی خوفناک نظر آ رہے تھے۔ عمیر خدا کا نام لے کر کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ وہاں جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں۔ اچانک وہ کھنڈرات ایک زوردار آواز سے گونج اٹھے، ڈراؤنی اور دہشت ناک آواز۔ عمیر رک گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر چھن چھن کی آواز کے ساتھ کنویں سے ایک بھیانک بھوتنی نکلنے لگی۔ اس بھوتنی کا قد درختوں سے بھی بڑا تھا۔ لمبا چہرہ، آنکھوں کی جگہ شولے اور باہر کو لٹکی ہوئی سرخ زبان، سر پر کانٹوں کی طرح کھڑے بال، کالی ہیبت ناک بھوتنی۔ بھوتنی نے دونوں ہاتھ سینے پر مار کر چیخ ماری۔ اس قدر بھیانک چیخ سن کر عمیر ایک بار تو دہل گیا۔ بھوتنی نے کہا آ جا، اے انسان میرے پاس آ جا، میں تمہارا خون پیوں گی۔ عمیر نے حوصلہ کر کے کہا اے بھوتنی، میں تیرے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ بھوتنی نے کہا اچھا، تم جیسے کئی آئے لیکن کوئی واپس نہیں گیا۔ بھوتنی بولی لے ادھر دیکھ۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تو کھنڈر کی ایک دیوار روشن ہو گئی اور اس پر ایک منظر دکھائی دینے لگا۔ عمیر نے دیکھا کہ اناج کا ایک کھیت ہے، اس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک یہ باڑ کھیت کو کھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیت ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر روشنی ختم ہو گئی۔ بھوتنی نے کہا بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ عمیر نے فوراً کہا یہ تو بڑا آسان سوال ہے۔ یہ کھیت اور باڑ ایک ایسے شخص کا روپ ہے جو بددیانت ہے۔ اس شخص کے پاس کسی نے امانت کے طور پر مال رکھوایا، مگر اس نے امانت میں خیانت کی اور مال کھا گیا، جس طرح کھیت کو باڑ کھا گئی۔ بھوتنی کے ڈیلے تیزی سے گھومنے لگے، اس کی سرخ زبان منہ میں چلی گئی اور قد چھوٹا ہو گیا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا اے نوجوان، تو نے صحیح جواب دیا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے؟ عمیر نے کہا میں سبز دیو کے قلعے میں جانا چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، صبح کی روشنی میں۔
भूतनी ने कहा ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर भूतनी ने एक कब्र पर फूंक मारी। इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान में से शक हो गई। कब्र में इंसानी ढांचा था जो उठ खड़ा हुआ। भूतनी ने कहा, ऐ मेरे गुलाम, इस नौजवान को सब्ज देव के किले में ले जा और फिर वापस ले आ। ढांचे ने उमैर का हाथ पकड़ा। उमैर ने आंखें बंद कर ली। वो दोनों जमीन में धंस गए। जमीन के अंदर सफर जारी रहा। फिर काफी देर बाद दोनों दोबारा जमीन की सतह पर उभर आए। उमैर ने आंखें खोली तो सामने एक आलीशान किला नजर आया। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज देव का किला। मैं बाहर ठहरता हूँ, तुम चले जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। उमैर अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने से पहले उसने इत्र की शीशी अपने कपड़ों पर उंडेल ली ताकि देव इसकी इंसानी बू ना सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ उमैर को सब्ज देव भी नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। उमैर ने भूपू मुंह से लगाया और बोला, ओ सब्ज देव, अदब से खड़ा हो जा। हम कोहकाफ से देव के बादशाह आए हैं। भोपू से इस तरह आवाज निकली जैसे बादल गरज रहे हों। सब्ज देव उठ खड़ा हुआ। उसे दिन के वक्त कुछ नजर तो आता नहीं था। वो बोला, क्या मुझसे भी बड़ा कोई देव है? मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि 10 देव एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर भी मुझसे छोटे रहते हैं। उमैर ने कहा, चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी ना करो। तुम हमारे सामने चूंटी जैसे हो। सब्ज देव घबरा गया। उसने सोचा, जब देव की आवाज इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना खौफनाक होगा। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई बहुत बड़े देव हो? उमैर ने कहा, तू हमें छोटा कहता है? ले, हम तेरी तरफ अपनी मूंछ का एक बाल फेंक रहे हैं, इससे हमारे कद का अंदाजा लगा लो। ये कहकर उमैर ने रस्सा सब्ज देव की तरफ फेंका। देव ने मोटे से रस्से को हाथ में टटोला तो दिल में बहुत घबराया कि इतना बड़ा देव कहां से आ टपका। वो आजी से बोला, हजूर, मैं मानता हूँ आप ही सबसे बड़े देव हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? उमैर गरज कर बोला, हमें वो शाही मोती चाहिए जो तुम परस्तान से लाए हो। जल्दी बताओ वो मोती कहाँ है, वरना अभी तुम्हारी गर्दन तोड़कर सारा खून पी जाऊंगा। सब्ज देव ने सोचा, जिस देव के मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो वो मेरी गर्दन ऐसे तोड़ डालेगा जैसे कोई खुश्क टहनी हो, इसलिए मोती उसके हवाले करके जान बचा लेनी चाहिए। वो बोला, सरकार, मैं आपका खादिम हूँ। सब्ज देव ने अपने बालों से मोती निकालकर उमैर को दे दिया। उमैर ने 2-3 कहकहे लगाए और किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ वो वापस खंडरात तक पहुंचा। खंडरात से बाहर रथ में परियों की मलका उसका इंतजार कर रही थी। उमैर ने मोती उसके हवाले किया तो वो खुशी के मारे नाचने लगी। शहजादे माइकल ने उमैर का बहुत शुक्रिया अदा किया और सब परियां उसे घर तक छोड़ने आईं। इसके बाद उमैर कभी भी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया। अब उसे जरूरत भी नहीं थी। परी मलका ने उसे इतने हीरे जवाहिरात दे दिए थे कि वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।